لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. چلیے آگے چلتے ہیں. حج کے مہینے. حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الحج اشہر معلومات. حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی سب کو معلوم ہے کہ حج کن مہینوں میں کیا جاتا ہے. حج تمتع کرنے والے ان مہینوں میں مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کرنے کے بعد حج کے دنوں کا انتظار کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص شوال میں حج کے ارادے سے گھر سے نکلے اور پہلے عمرہ کرے اور پھر احرام کھول دے، وہاں پر عبادت وغیرہ کرتا رہے اور پھر حج کا موسم آنے پر حج کرے اور واپس آ جائے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی رمضان میں جاتا ہے تو رمضان میں جانا عمرے کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن حج کی نیت سے نہیں. حج کے مہینے میں ہی حج کا احرام باندھنا چاہیے، یعنی حج کا ارادہ کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں، حج کی راتوں میں اور حج کے دنوں میں نکلے. صحیح بخاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے آخر میں حج کے لیے نکلے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے درمیان ہفتہ کے دن کنگھی کرنے اور تیل لگانے اور ازار اور چادر پہننے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے. یعنی اپنے گھر سے نکلے بالکل ڈریس اپ ہو کر، جیسے نارمل کسی سفر پر نکلا جاتا ہے. جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے اور رات وہیں گزاری، یعنی مدینہ سے نکل کر ذوالحلیفہ میں آئے اپنے عام لباس میں. ذوالحلیفہ جس کو اب ابیار علی کہا جاتا ہے، مدینہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے. وہاں آپ نے رات گزاری. پھر آپ سوار ہوئے اور بیدا کے مقام سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے لبیک کہا اور احرام باندھا اور اپنے اونٹوں کو ہار پہنایا ہدی کی علامت کے طور پر کہ یہ قافلہ حج کو جا رہا ہے. ذوالقعدہ کے مہینے میں اب 5 دن رہ گئے تھے. پھر آپ مکہ پہنچے، یعنی 25 ذوالقعدہ یا 24 ذوالقعدہ ہوگا. اگر 29 کا مہینہ ہو تو 24 ورنہ 25. ذوالقعدہ کے مہینے کے 5 دن باقی رہ گئے تھے. پھر جب آپ مکہ پہنچے تو ذی الحجہ کے 4 دن گزر چکے تھے، یعنی 8 دن کا سفر تھا اونٹوں پر. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ حج کا احرام صرف حج کے مہینوں ہی میں باندھے. سمجھ آ گئی؟ یعنی حج کا قافلہ، حج کا سفر حج کے مہینوں میں کیا جائے گا. یعنی خصوصاً وہ لوگ جو مکہ میں نہیں رہتے یا حرم میں نہیں رہتے، باہر سے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اپنی جاب کے لیے گیا ہے اور وہاں پر مقیم ہے تو وہ شخص حج کے دن آئیں گے، مہینے نہیں، دن. تو 8 تاریخ کو وہ اپنے گھر سے ہی احرام پہن کے نکلے گا. لیکن جو آفاقی ہیں، آفاقی سے مراد حرم کی حدود سے باہر رہنے والے، وہ حج کے مہینوں میں حج کا سفر کریں گے. حج کی شرائط، جیسے نماز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، طہارت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، روزہ رکھنے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اسی طرح حج کی بھی شرائط ہے. نمبر 1 مسلمان ہونا، نان مسلم کے لیے حج نہیں. نمبر 2 مالدار ہونا، یعنی صاحب استطاعت ہونا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آل عمران 97. اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو،
اور اگر اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو تو اس کا حج کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ استطاعت سے مراد الزاد والرحلۃ، دو لفظ یاد رکھیے، الزاد زاد راہ، راستے کا سامان، سامان سفر، اور راحلہ یعنی سواری کا انتظام۔ یہ دو چیزیں استطاعت میں آتی ہیں، جو ان دو کا اہتمام کر سکے، یعنی اس کے پاس وہاں رہنے کے لیے انتظام ہو، کھانے پینے کا اور وہاں ٹھکانے کا، اور دوسرے یہ کہ راستے کے سفر کا کرایہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ تیسری شرط آزاد ہونا۔ غلام آقا کی مرضی کے بغیر حج نہیں کر سکتا۔ اگر آقا کی مرضی کے ساتھ بھی حج کرے غلامی کی حالت میں تو آزاد ہونے پر اگر وہ دوبارہ صاحب استطاعت ہو تو اسے پھر حج کرنا ہوگا۔ غلامی کی حالت میں کیا ہوا حج حج شمار نہ ہوگا۔ غلامی کی حالت میں کیا ہوا حج فریضے کی ادائیگی کے لیے کافی نہ ہوگا۔ تیسری چیز عاقل ہونا۔ مجنون پر حج فرض نہیں، ناسمجھ، کم عقل۔ پھر بالغ ہونا۔ اگر بچہ حج کرے تو بالغ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حج کرے پھر وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو اس پر ضروری ہے کہ دوسرا حج کرے۔ البتہ نابالغ بچے کو حج کروایا جا سکتا ہے اور اس کا اجر کروانے والے کو ملے گا، اور اس کی طرف سے نیت اور باقی ریچولز اس کا ولی یا اس کے والدین میں سے کوئی بڑا ادا کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے لائی اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اس کے لیے حج ہے؟ یعنی یہ حج کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ کس کو؟ عورت کو جو اسے اٹھا کر حج کر رہی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر بچے نے بچپن میں حج کر لیا تو اس پر ہر حالت میں حج کرنا فرض ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ حج اس پر فرض ہے جس کو استطاعت ہو۔ اگر کسی نے بچپن میں حج کر لیا لیکن بڑا ہونے کے بعد صاحب استطاعت نہیں رہا، اس کے پاس مال نہیں ہے، مثلا والدین تو مالدار تھے اور انہوں نے کیا کیا، بچے کو حج کرا دیا، لیکن اب یہ بڑا ہوا اور اس کے پاس اب استطاعت نہیں ہے جانے کی، تو اس کے لیے دوبارہ جانا ضروری نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے، اور جس غلام نے حج کیا پھر آزاد ہو گیا تو اسے دوبارہ حج کرنا چاہیے، یعنی صاحب استطاعت ہو تو۔ اتنی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آگے پھر صحت مند ہونا، یہ بھی استطاعت میں ہے۔ ایک شخص مریض ہے اور وہ چل ہی نہیں سکتا یا وہ حج کر ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ کیا کرے، کسی اور سے کروا لے حج بدل، کوئی دوسرا اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے، جو سواری کے قابل نہ ہو، جو چلنے کے قابل نہ ہو، لیکن مالدار ہو، صاحب استطاعت ہو۔ لیکن اگر ایسی بیماری ہو کہ جو حج کرنے میں مانع نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، اس میں نزلہ زکام ہے، کھانسی آ رہی ہے اس کو، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، اسے حج کر لینا چاہیے۔ اگر بیماری کی وجہ سے ایسا خدشہ ہو کہ حج مکمل نہیں کر سکے گا تو نیت کرتے ہوئے شرط لگا لے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباع بنت زبیر کے پاس گئے، ضاد سے ہے، اور ان سے فرمایا، شاید تمہارا حج کرنے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں تو اپنے آپ کو بیمار پاتی ہوں۔ آپ نے ان سے فرمایا، پھر بھی حج کا احرام باندھ لو، پھر بھی نیت کرو، البتہ شرط لگا لینا اور یہ کہہ لینا کہ اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں اس وقت حلال ہو جاؤں گی جب تو مجھے مرض کی وجہ سے روک لے گا، یعنی اس وقت میں احرام ہٹا دوں گی۔ مثلا اس دور میں خاص طور پر آپ دیکھیے کہ اونٹ کا سفر ہوتا تھا، اور اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ وہ بالکل ہی مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے یا آگے جانے کی ہمت ہی نہیں ہے اس میں، تو اس صورت میں وہ وہیں پر سفر ختم کر دے گا اپنا۔ پھر ہے راستے کا پرامن ہونا، حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا۔ مثلا بعض اوقات چند مجبوریوں کی وجہ سے
سعودی حکومت کی طرف سے پابندی لگا دی جاتی ہے کہ جس نے ایک بار حج کر لیا ہے وہ آئندہ 5 سال یا 10 سال دوبارہ نہیں آ سکے گا. تو اس صورت میں اس پر لازم نہیں کہ وہ جائے. یا ویسے اگر کسی ایسے ملک میں وہ رہتا ہے کہ جہاں سے حج کے لیے جانے کی اجازت ہی نہیں تو پھر اس پر حج نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ ایسا کر سکے کہ حج بدل کروا لے تو ضرور کروا لے. پھر عورتوں کے لیے مزید 2 شرائط ہیں. نمبر 1 محرم کا ساتھ ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحج امرأۃ الا ومعها محرم. کوئی عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے. کوئی عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم. کوئی عورت اس وقت تک ہرگز سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم نہ ہو. اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں غزوہ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے اور ادھر میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے. آپ نے فرمایا پھر تم بھی جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو, یعنی اس کا فریضہ ادا کرنے میں اس کی مدد کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. عورتوں کے لیے دوسری شرط حالت عدت میں نہ ہونا, یعنی شوہر فوت ہو گیا ہے 2 مہینے گزرے ہیں اور ابھی 2 مہینے 10 دن کی عدت باقی ہے کہ بھائی کہتا ہے چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں, وہ نہیں جا سکتی کیونکہ حالت عدت میں اس کو کہاں رہنا چاہیے؟ جہاں پر اس کا شوہر فوت ہوا ہے. سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب مقام بیدا سے, یعنی جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا, وہاں سے ان خواتین کو واپس لوٹا دیتے, یعنی مدینہ, جو اپنے شوہروں کی وفات کی وجہ سے عدت میں ہوتی. ان کو جانے نہیں دیتے تھے, وہ انہیں حج کرنے سے روکتے تھے. اگر کوئی بات یہاں سمجھ نہ آئی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جی حج بدل کے لیے حج بدل کرنے والے کا پہلے اپنا حج کرنا ضروری ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو سنا کہ اس نے کہا لبیک عن شبرمہ, شبرمہ کی طرف سے میں لبیک کہتا ہوں, یعنی اس کا حج کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے خود حج کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو پھر کسی اور کی طرف سے. ٹھیک جی. ان کا سوال ہے کہ کیا جو شرائط حج کی ہیں وہی عمرے کی بھی ہوں گی؟ جی ہاں, وہی عمرے کی بھی ہوں گی, کیونکہ حج کو بڑا حج کہتے ہیں اور عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں. اسی لیے بعض علماء نے عمرہ بھی فرض قرار دیا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہو اور عمرے کے لیے جا سکے تو عمرے کے لیے جائے. استاذہ اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ ابھی تو تم پر حج فرض نہیں ہے, تمہاری تو بھی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں اور گھر نہیں بنا تمہارے پاس, تو صاحب استطاعت انسان کب ہوتا ہے؟ یہ جو بات عام طور پر کی جاتی ہے کہ ابھی گھر نہیں بنا, ابھی شادی نہیں ہوئی بچوں کی, تو پہلے وہ سب کچھ کرنا چاہیے اور ابھی حج نہ کیا جائے. اب دیکھیے کہ جہاں تک بچیوں کی شادی کا تعلق ہے, کیا ہم باقی کام اس وجہ سے روک دیتے ہیں کہ بچی کی شادی نہیں ہوئی؟ اب اگر کوئی رشتہ نہیں آ رہا اور شادی نہیں کر پا رہے تو کیا اس کے لیے ایک فریضے کی ادائیگی نہیں کی جائے گی؟ یہ شرائط میں سے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ حج پر جانے سے پہلے سب بیٹیوں کی یا بچوں کی شادیاں کر لو. یہ شرط ہم نے خود لگا لی, یہ خود ساختہ شرط ہے, کیونکہ ہمیں شادی پر اسراف کرنا ہوتا ہے, غیر ضروری اخراجات کرنے ہوتے ہیں, اس لیے ہم اس کو شرائط میں شامل کر لیتے ہیں. اسی طرح گھر بنانے کی جہاں تک بات ہے تو وہ بھی کئی شرائط میں نہیں, الا یہ کہ انسان کے اوپر کچھ ایسی مشکل ہے کہ اس کی عزت کو خطرہ ہے یا جان کو خطرہ ہے یا اس کے لیے حالات بہت تنگ ہیں, تو اس صورت میں پہلے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ کر لے اور اس کے بعد پھر حج کے لیے چلا جائے. لیکن اگر کوئی شخص مینشن بنوانے پر سارا پیسہ لگا رہا ہے اور حج کو نہیں جاتا, یعنی ضرورت سے زائد گھر بنوا رہا ہے, یعنی ہر فیملی کے لیے کتنا گھر چاہیے, یہ کتنا بڑا گھر ضروری ہے کہ جس میں وہ رہے.
جو اس کی ضرورت کے مطابق ہو، اس کے بچے، گھر کے جتنے افراد ہیں ان کی جو سہولت کے مطابق. لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک مقابلے پر ایک بہت بڑا محل کھڑا کرے اور اس کے بنوانے میں پھر سارا پیسہ لگ رہا ہے اور حج نہیں ہو پا رہا، تو یہ درست نہ ہوگا. محرم کے ساتھ سفر کرنا ضروری ہے. صرف سفر کے لیے شرط ہے یا وہاں کے تمام مناسک میں بھی محرم آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے؟ وہ مناسک میں ساتھ ہی ہوگا نا، کیونکہ مناسک ایک جگہ تو ہوتے نہیں، وہ بھی مسلسل ٹریولنگ ہی ہوتی ہے. مکہ سے منی، منی سے عرفات، عرفات سے پھر مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر منی، پھر مکہ، پھر مدینہ. تو یہ سب مسلسل ایک سفر کی کیفیت ہے. ان کا سوال ہے کہ اگر طواف کے بیچ میں اگر محرم ساتھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ضروری نہیں. ایک جگہ مقرر کر لیں، آپ اپنا طواف کر لیں یا صحیح کر لیں، اور آپ کا ہسبینڈ یا بھائی جو بھی ساتھ ہے وہ اپنا کر لیں، اور بعد میں وہاں سے اکٹھے ہو کر گھر چلے جائیں. بعض لوگ تو پورے گروپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور دوسروں کے لیے سخت اذیت کا باعث بنتے ہیں اور بہت دھکم پیل ہوتی ہے، کیونکہ وہ گروپ لوگوں کے اندر سے گزرتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بہت دھکے پڑتے ہیں اور مشکل ہوتی ہے. یہ درست نہیں. جی اس میں پھر کیا رخصت کے تحت ان کو ایسا؟ بعض علماء نے گروپ میں خواتین کے حج کی رخصت کے جواز کی بات کی ہے، لیکن افضل اور پسندیدہ یہی ہے، اور جو حج کی شرائط ہیں ان میں واضح طور پر یہ دو دلائل، قولی حکم بھی ملتا ہے اور فعلی بھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات ایک گروپ کی شکل میں گئی تھی، اس سے جواز کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن وہ وقت تھا جب بہت امن بھی تھا اور ان کی پروٹیکشن کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور کچھ اور لوگ بھی تھے. جب ایسی کوئی صورت ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو اصل حکم ہے وہ یہی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر والدین معذور ہوں، بوڑھے ہوں، تو کیا حج کے لیے جا سکتے ہیں؟ اگر ان کی دیکھ بھال کے لیے دوسرے بہن بھائی موجود ہوں تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر صرف آپ ہی ہیں جو ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور کوئی اور نہیں، تو پھر آپ ان کی دیکھ بھال کیجیے. ٹھیک ہے نا؟ اور ایسے بوڑھے کہ وہ نہ خود اٹھ سکتے ہوں، نہ بیٹھ سکتے ہوں، نہ اپنے لیے کچھ پکا سکتے ہوں، نہ کھا سکتے ہوں، یعنی کوئی کام خود نہ کر سکتے ہوں، واقعی حقیقی معذور ہوں. لیکن اگر وہ بوڑھے تو ہیں، لیکن اگر ان کے ہمسائے یا دوسرے رشتہ دار ان کی دیکھ بھال کر لیں گے تو اس صورت میں اپنا فرض پورا کرنا چاہیے، کیونکہ حج ضروری نہیں ہوتا کہ 40 دن یا 3 مہینے کا حج ہو. حج کے لیے 1 ہفتہ بھی کافی ہو جاتا ہے، اور بہت سے ایسے ٹورز ہیں جو 2 ہفتے میں حج کروا کے واپس لے آتے ہیں. تو 2 ہفتے کے لیے اگر کوئی اور ٹیک کیئر کر لے تو آپ اپنا فرض پورا کر لیجئے. جی الزاد والرحلہ، زاد سے مراد جتنے دن کے لیے جا رہا ہے اتنے دن کا کھانے پینے کا پیسہ، وہاں رہنے کا، اور جہاز کا ٹکٹ. ٹھیک ہے؟ بینک بیلنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس کہ آپ 10 دن وہاں کھانے کے لیے اپنے پیسے خود خرچ کر سکیں، سوال نہ کریں، اور دوسرے یہ کہ آپ جہاز کا ٹکٹ لے سکیں، اور جو حج کے اخراجات عام طور پر جو ٹورز یا پیکیجز ہوتے ہیں ان کے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں تو ضرور جائیے، چاہے بینک بیلنس ہے یا نہیں. جی بیماری کی وجہ سے اگر حج مکمل نہیں ہوتا تو باقی حج بدل ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یا حج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ وہ جب شرط لگا دی کہ بس وہیں میرا احرام ختم، واپس آ گئے، کوئی دم نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ شرط کا احرام تھا. اب اگر اگلے سال آپ ٹھیک ہو چکے ہیں تو آپ چلے جائیے، اگر اگلے سال اور بھی زیادہ بیمار ہو چکے ہیں تو کسی اور کو بھیج دیجیے. ٹھیک ہے جی. ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس مال ہے اور حج فرض ہو چکا ہے، والدین نے حج نہیں کیا، ان کے پاس مال نہیں، کیا پہلے ان کو کرائیں یا خود کریں؟ تو حج اس پر فرض ہے جو صاحب مال، پہلے اس کو اپنا کرنا چاہیے. والدین پر احسان کرنا ہے تو اس کے بعد کر لیجیے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کی اجازت سے حج پر جائے گی؟ مستحب یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ حج کی اجازت لے، لیکن اگر اجازت نہ ملے تو بھی وہ حج کے لیے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ فریضے کی ادائیگی ہے اور یہ کرنا اس پر اللہ کا حق ہے اور اسے ایسا کرنا ہے. روانگی سے قبل کچھ ضروری امور.
سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی نیت اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے نہیں، حاجی کہلانے کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار سراسر نیت پر ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ حج کے فرائض کی ادائیگی مقصود ہے، حج چاہیے، دکھلاوا اور شہرت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو سچے دل سے شہادت کی طلب کرے، خواہ وہ بستر پر فوت ہو جائے، تو اس کو شہادت کا اجر پورا پورا مل جائے گا۔ کیوں؟ نیت خالص تھی، اس کی نیت سچی تھی۔ دوسری چیز ہے شرک اور بدعت سے پرہیز اور توبہ۔ جب انسان اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اسے شرک اصغر سے نجات مل جاتی ہے۔ تو جو شرک اصغر سے بچتا ہے اسے شرک اکبر سے بھی بچنا چاہیے۔ اور شرک اکبر کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا، کسی اور کے نام کی قربانی کرنا، کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، کسی اور پر توکل کرنا۔ اسی طرح بدعات کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً عبادت کا کوئی ایسا طریقہ دین میں داخل کر لینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی نکالی ہوئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام آگ ہے۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ تو اس لیے حج کے سفر کی مشقت اور تکلیف فائدہ نہ دے گی اگر انسان شرک یا بدعت کر رہا ہو۔ بعض لوگ وہاں پہنچ کر بھی فون کرتے ہیں کہ ہمارے لیے داتا دربار پر جا کر دعا کر دیں کہ ہمارا حج آسان ہو جائے۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور دعا اسی سے مانگنی چاہیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پھر یہ کہ زاد راہ ساتھ لے کر جانا چاہیے، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یمن والے حج کے لیے آتے اور زاد راہ ساتھ نہ لاتے، اور کہتے ہم متوکل لوگ ہیں، بس اللہ کے توکل پہ نکل آئے، اور جب مکہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرتے، مانگ تانگ کے کھاتے پیتے اور حج کرتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو پوری تیاری کے ساتھ حج کے لیے جانا چاہیے، انتظامات کے ساتھ۔ اگر مقروض ہو تو قرض ادا کر دینا چاہیے سفر سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ واپس نہیں کرے گا، وہ اللہ کو چور بن کر ملے گا، یعنی اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو چور کی حیثیت سے۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، حتیٰ کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح اگلی بات یہ کہ قرض لے کر حج کرنا جائز نہیں۔ عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے حج نہیں کیا، کیا وہ قرض لے کر حج کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ بہقی کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز یہ کہ خاص امور سے متعلق وصیت کرنا چاہیے، یعنی انسان جب سفر پہ روانہ ہو رہا ہو تو اگر اس کے پیچھے کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی ایسا کام ہے جو اس کی غیر موجودگی میں خراب ہو سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس کی وصیت کر کے جائے، ڈیلیگیٹ کر کے جائے، کسی کو رسپانسبل کر کے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھی مسلمان کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو اس کے لیے درست نہیں کہ 2 رات بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے۔ صحیح بخاری۔ یعنی 2 راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے مگر یہ کہ وصیت لکھی ہوئی ہو۔ اگلا نقطہ ہے مصارف حج کے حلال ہونے کا جائزہ لیں۔ مصارف کا مطلب خرچ، یعنی جو کچھ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان بال، جسم گرد آلود ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، یعنی جو زیادہ راہ ساتھ لے کے جا رہا ہے، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام سے کی گئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو حج تو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، لیکن اگر وہ حرام کے مال سے حج کر رہا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ حج پر کیے جانے والے اخراجات پاک کمائی سے ہوں، کسی کا حق غصب نہ کیا وہ ایک محاورہ بھی ہے نا، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یعنی سب کے مال لوٹ کے پھر اسی لوٹے ہوئے مال سے حج کرنے چل پڑے، تو یہ درست نہیں۔ پھر حج کے لیے جسمانی، روحانی، علمی تیاری کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی وہ ارنا مناسکنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، تو ہمیں بھی عبادت کے طریقے یعنی حج کے طریقے سیکھ کر جانے چاہیے۔ صرف جوش جذبہ کافی نہیں، صرف شوق کافی نہیں، بلکہ جانے سے پہلے باقاعدہ علم حاصل کرنا چاہیے مناسک کی ادائیگی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو، آپ نے خود سکھائے لوگوں کو، میں نہیں جانتا شاید میں اپنے اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سکھایا، اس لیے اگر آپ کو سکھانا آتا ہے تو سکھائیے، اور اگر آپ سکھانے والوں میں سے نہیں تو سیکھنے والوں میں سے بن جائیے۔ پھر اسی طرح جانے سے پہلے جسمانی طور پر اپنے آپ کو فٹ کریں، واک کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ وہاں جا کر دوسروں پر بوجھ نہ بنے اور فریضے کی ادائیگی صحیح طور پر کر سکیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جانے سے پہلے روحانی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ مرد حضرات خاص طور پر مسجد میں نمازیں ادا کرنا شروع کریں، کیونکہ مکہ میں عمرہ کرنے کے بعد جو قیام کا موقع ملتا ہے تو اس میں مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہوتی، تو بعض لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے ہی عادت ڈالی جائے کہ وہاں جا کر مشکل نہ ہو، کیونکہ مسجد سے اذان کی آواز سن کر نکل جانا جو ہے یہ منافقت کی علامت ہے۔ عبد الرحمن بن حرملہ بیان کرتے ہیں ایک شخص سعید بن مسیب کی خدمت میں حاضر ہوا جسے انہوں نے حج یا عمرے کے لیے الوداع کہا۔ سعید نے اس سے کہا تم نماز ہونے تک یہیں ٹھہرے رہو، یعنی اذان ہو گئی نماز پڑھ کے جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ہونے کے بعد مسجد سے صرف منافق باہر نکلتا ہے، یعنی اذان سن کے وہاں سے نکل جاتا ہے، سوائے اس شخص کے جسے کوئی کام ہو اور وہ مسجد میں واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی وضو کرنے گیا یا کسی اور ضروری چیز سے۔ وہ شخص بولا میرے ساتھی ہررا کے میدان میں میرا انتظار کر رہے ہیں، تو اس لیے میں ابھی یہاں نہیں نماز پڑھ سکتا، وہاں جا کے پڑھ لوں گا۔ پھر وہ چلا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں سعید کو اس کی طرف سے پریشانی لاحق ہو گئی کہ ایک ایسا شخص ہے، یہاں تک کہ انہیں بتایا گیا کہ وہ شخص راستے میں اپنی اونٹنی سے گر گیا اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو اس لیے اگر انسان اللہ کے راستے پر نکلا ہے تو صرف حج کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، عام دنوں میں بھی اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پابند بنائے، اور خصوصی طور پر اگر اس راستے پر جا رہا ہے تو وہ کام صرف وہاں کے لیے نہیں، یہیں سے ان کی تیاری شروع کر دے عملی طور پر۔ حج کے ارکان، اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی رہ جائے تو حج نہیں ہوتا، اور وہ ہیں نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارہ، نمبر 4 صفا مروہ کی سعی۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں کی تو حج نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے مزدلفہ میں رات گزارنے کو بھی رکن قرار دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل ارکان یہی 4 ہیں۔ حج کے واجبات، نمبر 1 میقات سے احرام کی نیت کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ والے ذوالحلیفہ سے، اہل شام جحفہ سے، نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھیں۔ آپ نے خود جگہ متعین کر دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائی،
پاکستان سے جانے والے حاجیوں کے لیے میقات یلملم ہے، جگہ کا نام ہے۔ میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا اور نیت کرنا افضل ہے، گھر سے نہیں۔ کہاں سے احرام باندھنا چاہیے؟ میقات پر پہنچ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ مدینہ سے کیسے نکلے تھے؟ گھر سے کیسے نکلے تھے؟ عام لباس میں اور تیار ہو کر، لیکن احرام آپ نے میقات سے باندھا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ کے قریب پہنچ کر ہی احرام باندھا تھا۔ صحیح بخاری۔ امام مالک بن انس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے ابو عبداللہ، میں کہاں سے احرام باندھوں؟ انہوں نے کہا، ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں موجود قبر یعنی روضہ رسول کے قریب سے احرام باندھوں، میرا یہ دل چاہتا ہے۔ امام مالک نے کہا، ایسا ہرگز نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا، اس میں کون سا فتنہ ہے؟ میں تو صرف چند میل کا فاصلہ ہی زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام مالک نے کہا، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فضیلت کی طرف سبقت لے گئے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، یعنی جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل نہیں سمجھا تم اسے افضل سمجھ رہے ہو۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورۃ النور 63۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میقات سے پہلے گھر سے ہی احرام باندھ کے اور نیت کر کے چلا جائے تو زیادہ دور سے کرے گا تو زیادہ ثواب ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نہیں باندھا۔ تو اصل حج کی روح یا ایسنس کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ حج کے سفر میں ہر مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔ حج کا دوسرا واجب، پہلے ارکان تھے یعنی فرائض تھے، اور یہ واجبات ہیں جن کا ذکر میں کر رہی ہوں۔ اور واجبات میں احرام میقات سے باندھنا۔ یہ یاد رکھیے کہ واجبات میں سے کسی واجب کی خلاف ورزی ہو تو حج نہیں ہوتا جب تک دم نہ دے دیا جائے۔ تو یہ وہ امور ہیں جن پر دم ہوگا۔ اگر میقات کراس کر گیا تو پھر دم دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا۔ عبد الرحمن بن عامر الدیلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ میدان عرفات میں تھے۔ اسی دوران میں نجد کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ایک شخص سے کہا، تو اس نے پکار کر کہا، اے اللہ کے رسول، حج کیسے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس نے پکار کر کہا، حج تو عرفات کا دن ہے۔ جو شخص مزدلفہ کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے یہاں آ گیا اس کا حج پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی عرفات کا قیام جو ہے وہ مغرب تک واجبات میں سے، رات مزدلفہ میں گزارنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، البقرہ 198۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو یاد کرو۔ عروہ بن مدرس الطائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مزدلفہ میں وقوف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں قبیلہ طے کے 2 پہاڑوں سے آیا ہوں۔ میں نے اپنی سواری کو ہلکان کیا ہے اور اپنے آپ کو بہت تھکایا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے کوئی ٹیلا یا پہاڑ نہیں چھوڑا مگر اس پر وقوف کیا ہے۔ کیا میرا حج ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے ساتھ یہ فجر کی نماز پالی اور اس سے پہلے وہ رات یا دن میں عرفات میں حاضر ہو چکا تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا۔ پھر ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے، اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ اس کی راتیں مینا میں گزارنا ضروری ہے. کسی خاص مجبوری کی وجہ سے مکہ میں رات گزاری جا سکتی ہے، جیسے عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کے لیے مینا کے دنوں میں مکہ ٹھہرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے دے دی، یعنی ان کی ایک طرح سے ڈیوٹی تھی وہاں پر. پھر جمرات کو کنکریاں مارنا. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم خلیل اللہ مناسک کے حج ادا کرنے آئے تو شیطان ان کے سامنے جمرہ عقبہ کے پاس آیا تو انہوں نے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں گھس گیا. پھر وہ دوسرے جمرے کے پاس آیا تو پھر انہوں نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں گھس گیا. پھر تیسرے جمرے کے پاس آیا تو انہوں نے پھر اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں گھس گیا. ابن عباس فرماتے ہیں تم شیطان کو کنکریاں مارتے ہو اور اپنے والد ابراہیم کی پیروی کرتے ہو. یعنی جمرات کو کنکریاں مارنا ایک طرح سے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے. پھر جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حلق یا تقصیر کروانا، یہ بھی واجبات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ. سورۃ الفتح 27. تم انشاءاللہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے، اس وقت تم سر منڈاؤ گے اور بال کتراؤ گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما 3 بار. چوتھی بار آپ نے فرمایا اور کتروانے والوں کی یعنی ٹرم کرانے والوں کی بھی مغفرت فرما. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر طواف وداع کرنا، یہ بھی واجبات میں سے اگر کوئی نہ کر سکے تو دم دینا ہوگا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگ حج کے بعد ہر جانب سے واپس چلے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ہرگز نہ جائے حتیٰ کہ اس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہو. یعنی مکہ نہیں چھوڑیں جب تک کہ طواف وداع نہ کر لیں. اور اگر ان میں سے کوئی واجب ادا نہ کیا گیا تو کیا کرنا ہوگا؟ قربانی دینی ہوگی، جس کو دم دینا کہتے. دم کہتے ہیں خون کو. قربانی کرنا ہوگی. قربانی حدود حرم میں ہوگی. خود نہ کر سکے تو کسی سے کروائی جا سکتی ہے. اس کا گوشت خود نہیں کھایا جا سکتا، نہ کسی کو ہدیے میں دیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا حرم کے فقراء پر تقسیم ہوگا. قرآن مجید میں ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اور وہ سر منڈا لے یعنی احرام کی پابندی ختم کر دے تو وہ روزوں سے یا صدقہ سے یا قربانی سے اس کا فدیہ دے. کعب بن عجرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا غالباً تم کو جوؤں سے تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا پھر اپنا سر منڈا لو اور 3 دن کے روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ایک بکری ذبح کرو. اوکے اب اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك